دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور موت کو گلے لگانا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ موت جو ہر آدمی کے پاس آئے گی یہ ہے کیا؟ آیا موت فنا ہونے کا نام ہے، ڈسٹرائے ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام ہے، نیستی کا نام ہے، نابودی کا نام ہے؟ نہیں، موت نیستی اور نابودی کا نام نہیں ہے، ڈیمالش ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی کا آغاز ہے۔ ہاں، اس زندگی کا فنا ہے اور ایک اور زندگی کا آغاز ہے۔ آسان سی مثال دوں گا، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، اس دنیا میں وہ رہ رہا ہے، خوراک حاصل کر رہا ہے، سانس حاصل کر رہا ہے، ایک خاص جگہ پر رہ رہا ہے، لیکن اس کو جب اس دنیا میں آتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک اور دنیا میں جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو رہا ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے وہ گریہ کرتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے، اس لیے ٹینشن کا شکار۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، وہ تنگ دنیا سے بڑی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ایک تاریک دنیا سے، اندھیری دنیا سے روشنی والی دنیا میں آ رہا ہوں، ایک کم نعمتوں والی دنیا سے زیادہ نعمتوں کی دنیا میں آ رہا ہوں، کیونکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نعمتیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں، ایک تو ڈائریکٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، اسے محدود مل رہی ہوتی ہیں، سانس لے رہا ہے ماں کی وجہ سے، خوراک اس کو مل رہی ہے ماں کی وجہ سے، لیکن اس دنیا میں وہ مستقل ہو جاتا ہے، انڈیویجول ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن آنے سے پہلے وہ روتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے انسان موت سے گھبراتا ہے، حالانکہ اس تنگ دنیا سے بہتر دنیا میں جا رہا ہوتا ہے۔ کون سی دنیا میں جا رہا ہے؟ جس دنیا میں اس کی ملاقات پیغمبر پاک سے ہونی ہے، جس دنیا میں اس کی ملاقات امیر المومنین سے ہونی ہے، جس دنیا کی نعمتیں وافر ہیں، بے انتہا ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں ان میں نقمت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کی ہر نعمت کو بھی اٹھا لیں آپ نے، اس نعمت کی بعد ایک نقمت ہے، اس میں مک ہے، بورنگ ہے، آسائش کے بعد سختی ہے، صحت کے بعد بیماری ہے۔ کتنی دنیا کی اچھی نعمت ہو نا، آپ اس سے اکتا جاتے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے انسان اکتاتا نہیں۔ دنیا کی کتنی اچھی نعمتیں ہو نا، ان کو زیادہ کھانے سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں اس طرح نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گھبرا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے میں۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ پیغمبر پاک ارشاد فرماتے ہیں اس لیے گھبرا رہا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، دنیا کو آباد کیا، آخرت کو خراب کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرح آباد ہوتی ہے اور آخرت کس طرح خراب ہوتی ہے، اور پھر کیوں انسان گھبراتا ہے۔ دنیا آباد ہوتی ہے کہ آپ کی فکر صرف دنیا میں ہو، صرف اپنے لیے سوچیں، صرف اپنی فیملی کے لیے سوچیں، لیکن خدا کی دوسری مخلوق کے اگر سوچیں تو آپ کی دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اگر صرف اپنے کھانے کے انتظام کریں، دنیا آپ کی عبادت ہے لیکن آخرت آباد کی عبادت نہیں۔ دیکھیں، آپ جو ہے، آپ نے اگر گھر تبدیل کرنا ہے، ایک وہ گھر ہے جس سے آپ نے جانا ہے، ایک وہ گھر ہے جس میں آپ نے فلتے ہونا ہے۔ آپ کس گھر کی فکر کرتے ہیں زیادہ؟ جس کی طرف آپ نے جانا ہے، صحیح، اس کو زیادہ صاف رکھتے ہیں، اس میں آسائش کا انتظام کرتے ہیں، اس میں نئے صوفوں کا انتظام کرتے ہیں، اس میں نئے بیڈ کا انتظام کرتے ہیں، اس میں نئی جو ہے باتھ روم کا انتظام کرتے ہیں، اس میں نئے کچن کا انتظام۔ جس کو چھوڑ رہے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے آپ، لیکن جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آتا ہے تو الٹا کرتے ہیں، الٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ جس سے جانا ہے اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، جہاں جانا ہے اس کو کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ کس طرح وہ گھر آباد ہو جاتا ہے جس میں ہم نے جانا ہے۔ یتیم کا خیال رکھیں تو گھر آباد ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا جو یتیم نوازی کرے گا، یتیم کا خیال رکھے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی جنت اسے ملے گی۔ اور جنت میں اعلیٰ مرتبہ کیا ہے کہ انسان محمد و آل محمد کے قریب ہو۔
اور جنت آخری منزلت ہے، اس سے آگے کوئی آرزو نہیں ہے، اس کے آگے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی حسرت نہیں ہے۔ اور جو یتیم کا خیال رکھے، اور ضروری نہیں ہے یتیم کا خیال پیسوں سے ہو، ضروری نہیں ہے یتیم کا خیال مال سے ہو، یتیم کا خیال یہ یتیم نوازی کرنا، اس کو باپ کی محبت دینا، اس کا کیئر کرنا، اس کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، یتیم نوازی۔ اور بعض اوقات خدا کے راستے میں مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، خود کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی مال کے برابری کرتا ہے، کسی کا حال پوچھنا یہ مال سے بڑھ کر ہے، کسی کی کیئر کرنا یہ مال سے بڑھ کر ہے۔ قرآن میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو خدا کا دیے وہ ضروری نہیں ہے مال ہو، ضروری نہیں ہے خوراک ہو، جو آپ کے پاس پوسٹ ہے، مقام ہے، آپ کے ذہن میں جو اچھا مشورہ ہے، جو آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کو خدا نے رسپیکٹ دیے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کسی اور کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو وہی بھی اسی میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جس گھر جا رہے ہوتے ہیں اس گھر کی کیئر نہیں کرتے، جہاں آپ نے جانا ہو تو اس کی کیئر کرتے۔